حدیث کلیکشن پارٹ 16 نجاستوں سے پاکی حاصل کرنا 7 حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نجاستوں سے پاکی حاصل کرنا کے بارے میں 7 حدیث بیان کریں گے۔ حدیث نمبر 1، حضرت بابا بنت حارث رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے۔ انہوں نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ دوسرے کپڑے پہن لیں اور اپنے کپڑے مجھے دے دیں تاکہ میں ان کو دھو ڈالوں۔ آپ نے فرمایا، اگر لڑکی کا پیشاب لگ جائے تو کپڑے کو دھویا جائے، اور اگر لڑکے کا پیشاب لگ جائے تو صرف چھینٹے مارے جائیں۔ ابو داؤد، ابن ماجہ۔ وضاحت: لڑکی کا پیشاب لڑکے کے پیشاب سے گاڑھا اور زیادہ بدبودار ہوتا ہے۔ حجۃ الحل بالغہ۔ حدیث نمبر 2، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ سے ایک عورت نے پوچھا، میرا دامن کافی لمبا ہے اور میں ناپاک جگہ سے چل کر آتی ہوں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد والی جگہ اس دامن کو پاک بنا دے گی۔ ملک، احمد، ترمذی، ابو داؤد، دارمی۔ وضاحت: ناپاک جگہ پر دامن گھسیٹنے سے دامن ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن جب وہی دامن پاک جگہ سے گھسٹتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ پانی کی طرح مٹی بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت مقدام بن منذود قرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں، پھاڑ کھانے والے جانوروں کی کھالوں کو پہننے اور ان پر سوار ہونے سے منع فرمایا۔ ابو داؤد، نسائی۔ حدیث نمبر 4، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے درندوں کی کھالوں کی قیمت کو مدروح قرار دیا ہے۔ ترمذی۔ حدیث نمبر 5، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ جانوروں کی کھالوں کو جب رنگ لیا جائے تو ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ابو داؤد۔ حدیث نمبر 6، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قریش قبیلے کے کچھ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر رہے تھے